آپ علیہ السلام کی چاروں صاحبزادیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ چاروں کی چاروں حضرت خدیجہ سے تھی۔ آپ علیہ السلام کی جب عمر مبارک 30 سال تھی تو آپ کی پہلی صاحبزادی زینب پیدا ہوئی۔ یہ آپ کی بچیوں میں سب سے بڑی تھی اور یہ اپنے والدہ کے ساتھ ہی ایمان بھی لائی۔ پھر ان کی شادی ان کے خالازاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے ہوئی اور انہوں نے ان کے ساتھ ازدواجی زندگی بہت خوشگوار گزاری۔ بعثت کے بعد کفار نے ان پر دباؤ ڈالا کہ زینب کو طلاق دے دے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام ابو العاص سے، اپنے داماد سے بہت خوش تھے۔ سن 6 ہجری میں ایک قافلے کے ساتھ شام جا رہے تھے کہ اہل قافلہ مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہوئے۔ ابو العاص مدینہ لائے گئے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے انہیں پناہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر ان کا مال اور اسباب ان کو دے کر رہا کر دیا گیا۔ ابو العاص مکہ گئے، جس کا جو کچھ لینا دینا تھا معاملہ صاف کیا اور سن 7 ہجری میں مدینۃ المنورہ حاضر ہوئے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور سابقہ نکاح پر ہی حضرت زینب کے ساتھ رہنے لگے۔ اور کچھ دن گزرے تھے کہ حضرت زینب اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت زینب سے ان کے 2 اولاد تھی، ایک لڑکی جن کا نام امامہ تھا اور ایک لڑکا جن کا نام علی تھا۔ حضرت زینب کا انتقال سن 7 ہجری میں ہوا۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت زینب کے بارے میں فرماتے تھے کہ وہ میری سب سے افضل صاحبزادی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 33 سال ہوئی تو حضرت رقیہ کی ولادت ہوئی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 36 سال عمر ہوئی تو ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی۔ یہ دونوں صاحبزادیاں ابو لہب کے بیٹوں سے منسوب تھی۔ رقیہ جو تھی وہ عتبہ بن ابی لہب سے اور ام کلثوم عتیبہ بن ابی لہب سے منسوب تھی۔ فقط نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی، جس میں ابی لہب کے ہلاکت کا ذکر ہوا، اس کی بربادی کا اللہ نے ذکر کیا، تو ابو لہب نے بیٹوں کو بلا کر کہا اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو گے تو سمجھ لو کہ تمہارے ساتھ میرا سونا اور بیٹھنا حرام ہے۔ دونوں بیٹوں نے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور دونوں بیٹوں نے ان کو طلاق دے دی۔ تو اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے 30 سال آپ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی آپ نے سن 5 ہجری میں حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ وہ مبارک جوڑا ہے جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، حبشہ کی طرف بھی اور پھر مدینۃ المنورہ کی طرف بھی۔ پھر مدینۃ المنورہ میں آپ رہنے لگے، اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام عبداللہ تھا، اور سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ بیمار ہوئی، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، اور فتح بدر کے بعد جب واپسی ہو رہی تھی تو اس وقت حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت عثمان نے انہیں جنت البقیع میں تدفین کی ان کی۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد مغموم رہنے لگے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تم اس قدر مغموم کیوں ہو، غمزدہ کیوں ہو؟ عرض کیا کہ مجھ سے زیادہ، حضرت عثمان نے فرمایا مجھ سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا کہ میرے نبی سے جو رشتہ تھا میرے داماد ہونے کا اور آپ کے سسر ہونے کا وہی ختم ہو گیا۔ ابھی گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ جبریل امین اس حکم کے ساتھ حاضر ہوئے کہ آسمانوں پر اللہ نے ام کلثوم یعنی آپ کی دوسری صاحبزادی کا عقد حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا۔ تعمیل حکم پر حضرت رقیہ کے مہر کے برابر مہر عطا ہوا۔ تو حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان کے رشتے میں آئی، اور اسی وجہ سے ان کو ذو النورین کا یہ لقب ملا، یعنی یکے بعد دیگرے نور نظر لخت جگر 2 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان کے نکاح میں آئی، اسی وجہ سے حضرت عثمان ذو النورین کہلاتے تھے۔
حضرت ام کلثوم آپ کے نکاح میں آئی سن 2 ہجری میں، اور یہ نکاح برقرار رہا سن 9 ہجری تک۔ سن 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگر عثمان کی زوجیت میں دیتا رہتا، جس سے حضرت عثمان کی شان معلوم ہوتی ہے۔ اور اس آپ کی سب سے آخری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن ہے۔ یہ بعثت کے 1 سال بعد ان کی ولادت ہوئی ہے، اور بچپن ہی سے ان کی طبیعت میں سادگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بیٹی سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن 2 ہجری میں ہوا، اور ان سے ان کی اولاد 5 اولاد ہوئی، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور محسن یہ بھی ایک بیٹا تھا جو بچپن میں انتقال کر گیا تھا، اور 2 بیٹیاں تھیں ام کلثوم اور زینب۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئے تھے، سوائے حضرت فاطمہ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے چلے جانے کے بعد 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا۔ گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 4 بیٹیاں سن بلوغت کو پہنچی، اور 4 بیٹیوں کے نکاح ہوئے، اور یہ 4 بیٹیاں اللہ نے عطا کی تھی، جس میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے کہ آج معاشرے کے اندر بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہے، محبوب خدا ہے، آپ نے بیٹیوں کو کیسی محبت دی، اور ہمیں کیا تعلیم دی کہ اگر کوئی بیٹی کی اچھی پرورش کرے گا اور اس کا اچھی جگہ رشتہ کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے شہادت کی انگلی درمیان والی انگلی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ جب لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری ملتی تھی، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ آج بھی بہت سارے کما کر لو کہ جب بچی کی ولادت ہوتی ہے کہ جی بچی ہو گئی، نعوذ باللہ، بسا اوقات تو طلاق دے دیتے ہیں کہ جی یہ بچیاں ہی جن رہی ہے، بیٹا تو اس کا ہو ہی نہیں رہا۔ بھئی کیا پتہ بچی میں ہی خیر ہو؟ یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ بچے میں خیر ہے یا بچی میں خیر ہے۔ تو یہ بچیاں اللہ کی طرف سے، حضرت عمران اور ان کی بیوی نے جب نیت کی کہ اللہ ہمیں بیٹا عطا کرے گا تو ہم اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ اللہ کا نظام، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب ولادت ہوئی تو پتہ چلا وہ تو بیٹی ہے، اور وہ بیٹی کون تھی؟ جو بعد میں جا کے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنی، حضرت مریم۔ پورے قرآن میں ان کے نام سے اللہ نے سورت نازل کی۔ وہ معلوم یہ ہوا بسا اوقات بیٹی خیر کا ذریعہ بنتی ہے، اس سے آگے اللہ اور خیر عطا کرتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق تو یہ ہے کہ بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ بیٹیاں تو اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، وہ رحمتیں لے کر آتی ہے۔ دوسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 صاحبزادیوں کا جو نکاح کیا ہے، اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں، 4 صاحبزادیوں کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال کی عمر سے پہلے کیا، چاہے زینب ہو، رقیہ ہو، ام کلثوم ہو، فاطمہ الزہرا، 4 کا نکاح 20 سال کی نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے نکاح کر دیا تھا۔ جس سے ہمیں دوسرا سبق ملتا ہے کہ جب بچیاں جوان ہو جائے اور سن بلوغت کو پہنچ جائے اور اچھا رشتہ مہیا ہو تو فوراً رشتہ کر دینا چاہیے، رشتے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں نبی کی زندگی سے بیٹیوں سے محبت کا تذکرہ بھی ملتا ہے، بیٹیوں کی تعلیم محبت کا ذکر بھی ملتا ہے، اور بیٹیوں کا رشتہ حضور نے فرمایا ان کی اچھی تربیت کرو، جہاں اچھا رشتہ ملے ان کا رشتہ فوراً کر دو۔ یہ بھی تعلیم ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور جن کی بیٹیاں ہیں انہیں بیٹیوں کی خوشحالیاں اللہ عطا فرمائے۔